اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق کی قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مؤذن جو اذان کے لیے مقرر کیا حضرت بلال کو، بڑا مقام اور بڑا رتبہ پروردگار نے انہیں عطا کیا، کیونکہ وہ انتخاب تھے جناب سرور کائنات کا بحکم پروردگار۔ حضرت بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو زبان کی بولنے کے اعتبار سے ان سے سین اور شین کے اندر فرق آ جاتا تھا کہ اشہد انا کو اشہد انا، شین کو سین جو ہے وہ پکارا جاتا تھا، اور جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے اعتراض کیا جناب سرور کائنات سے، بہت دفعہ کہا کہ یہ اذان ٹھیک نہیں ہے، ان کا لہجہ ٹھیک نہیں، ان کا تلفظ درست نہیں ہے، یہ شین کو سین پڑھتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو جناب سرور کائنات نے ہر مرتبہ یہی ان کو کہا کہ آپ کو بلال کا شین کو سین کہنا پسند نہیں ہے، مگر پروردگار کو بلال کی یہ اذان پسند ہے، اسی لیے میں نے اس کو مؤذن مقرر کیا ہوا ہے۔ جناب سرور کائنات کے وصال کے بعد جناب بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے سے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جناب سرور کائنات جب بھی مجھے حکم دیتے تھے میں اذان دیتا تھا۔ دنیا میں جناب سرور کائنات نہیں رہے تو اب میں اذان نہیں دوں گا، اور اس لیے کہ کوئی مجھے اذان دینے کے لیے کہے نہ۔ مدینہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے گئے تو کیا دیکھا عالم خواب میں جناب سرور کائنات جناب بلال کے خواب میں آئے اور آ کے یہ فرمایا، اے بلال میری اہل بیت کو سب نے چھوڑ دیا ہے، تو بلال تو بھی میری اہل بیت کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا ہے۔ حضرت بلال نے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی مدینے کی سرحد پر پہنچے اور اندر شہر میں داخل ہوئے تو سیدی اور سردار کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، مؤذن جناب سرور کائنات کے زندہ باد کے نعرے، مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت بلال نے امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، اور جناب سرور کائنات جس طریقے سے اپنے شانوں پہ بٹھاتے تھے، اپنے دونوں شانوں پر، ایک پر امام حسن علیہ السلام کو اور ایک پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا۔ لوگوں نے کہا بلال آپ تو خود سردار ہیں، مؤذن جناب سرور کائنات ہیں، مؤذن سردار الانبیاء ہیں، تو آپ یہ کیوں بچوں کو گندوں پہ بٹھا رہے ہیں؟ تو اس جناب حضرت بلال نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے جناب سرور کائنات کو اتنی جلدی بھلا دیا۔ جناب رسول خدا بھی ان کو اپنے شانوں پہ بٹھانا فخر محسوس کرتے تھے، تو کیا جو نبی کے لیے باعث فخر ہوں وہ بلال کے لیے باعث فخر نہیں؟ حضرت بلال جب آئے تو حضرت فضہ بی بی فضہ آئیں، اور ان کو جب پتہ لگا جناب سیدہ فاطمتہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ بلال مدینے واپس آئے ہیں، تو انہوں نے جناب فضہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ بلال سے کہو اذان دے، میں اذان سننا چاہتی ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ طریقہ کار تھا کہ جب بھی حضرت بلال اذان شروع کرتے تھے، جناب سرور کائنات اپنے گھر سے نکل کر جناب سیدہ کے دروازے پر آتے تھے اور سلام کرتے تھے دروازے پر آ کے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، السلام علیک یا معدن الرسالہ، اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اپنے گھر سے آ کے سیدہ کے دروازے پر اہل بیت النبوت کا اعلان کر کے بتاتے تھے کہ اہل بیت النبوت وہ نہیں کہ جہاں سے میں آیا ہوں، اہل بیت النبوت وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر میں آ کے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ اور جناب سرور کائنات جناب سیدہ کے گھر میں وضو کرتے تھے اور مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جناب سیدہ نے فرمایا کہ بلال کو کہو کہ اذان دے۔ اب بلال چونکہ قسم شرعی کھا چکے تھے کہ میں اذان نہیں دوں گا، مجھے رسول حکم دیتے تھے، مگر جب جناب فضہ سے سنا کہ جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ آپ اذان دیں، تو اس وقت حضرت بلال نے کہا کہ میں جناب سیدہ کے فرمان کو رسول کا فرمان سمجھتا ہوں، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو یہ حکم فاطمتہ الزہرا سلام اللہ ہی نہیں، یہ حکم جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ میرے تمام مومنین اور مومنات، جناب بلال نے اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں، جناب فاطمتہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر آ گئیں اور رو کر کہتی ہیں کہ بابا بلال کی اذان شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ کی دروازے پہ صدا نہیں آئی۔
مجھے آپ کا بڑا انتظار ہے، میں آپ سے بڑی اداس ہو چکی ہوں۔ آپ بلال کی اذان کے شروع ہوتے ہی میرے دروازے پہ آتے تھے، میرے گھر آ کے وضو کرتے تھے۔ بابا مجھے آپ کا بڑا انتظار ہے۔ بلال نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ بی بی نے پھر بابا کو یاد کیا، اور جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوا، جناب فضا گھر سے دوڑتی ہوئی پھر بلال کی طرف گئیں۔ کہا بلال تجھے واسطہ ہے جناب سرور کائنات کی عزت اور عظمت کا کہ اذان روک دے۔ کہا مجھے تو آپ نے بھی حکم دیا تھا کہ سیدہ کا حکم ہے کہ اذان دو۔ کہا جیسے ہی جناب سرور کائنات کا نام آیا ہے، گھر میں سیدہ غش کھا چکی ہیں اور بے ہوش ہو چکی ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو سیرت جناب فاطمتہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے، سمجھنے اور فرامین جناب سیدہ فاطمتہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔